یہ بندہ واقعی خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اس سے بڑی کیا شکر گزاری ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کیا شکر گزاری ہو سکتی ہے کہ آپ غور کریں کہ ایوب کے جو ہے اس کے بعد مر گئے، اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ چھین لیا گیا، تخت پر بیٹھا ہے، زمین پر آ گیا ہے، کیڑے اس کو کھا رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی خدا کی کیا کرتا ہے؟ وہ عبادت کرتا ہے، وہ اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ کون ایسا کہہ سکتا ہے تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نا ہمارا 1000 روپیہ گواچ جائے نا، 1000 روپیہ ساڈا گم ہو جائے تے اسی ٹینشن جو پہ رہی نے، اسی گھر دے وچ 11 جی ہون گے تے اسی انہاں تے شک کرن لگ پئے ہیں، اور اسی یہ کہنے کہ شاید دے کولے تے بھاویں آپ ہی خرچ کر لیتا ہوے، یہ بھی نہیں کو پتا وہ 1000 روپیہ بھاویں آپ ہی خرچ کر لیتا ہوے، لیکن وہ ٹینشن چ رہے گا اور کدی بچیاں نہ لڑے گا، کدی بیوی نو مارے گا، صرف ایسے ٹینشن چ رہے گا کہ میرا 1000 روپیہ مل جائے، کہ وہ خدا دی نعمتاں دی شکر گزاری نہیں کرتا۔ ایوب نے کی کیتا؟ سب کچھ چلا گیا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں سے نکل چکا ہے، اولاد مر چکی ہے، مال و متاع ختم ہو چکا ہے، بدن کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے اے خدا تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہے۔ پالوس کی طرف دیکھیں، پالوس اور سلاس جو ہے خوشی سے کیا کرتے ہیں؟ کیا پڑھا جی؟ خوشی سے ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ زوردار تالیاں اس خوبصورت کلام کے لیے، اس خوبصورت تلاوت کے لیے۔ میرے عزیزوں، اپنے ہر کام کو پروفیشنل کریں۔ کیا کریں؟ پروفیشنل کریں، اس کو چمکائیں۔ اگر آپ کو دعا آتی ہے تو ہر روز دعا کریں، دن میں 3 بار کریں، 4 بار کریں۔ جب آپ پورپٹ پر آئیں گے تو آپ کی دعا کے اندر خوبصورتی ہوگی۔ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو کلام کو روز پڑھیں۔ جب آپ روز خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو یہاں پر آ کے لفظوں کی مسٹیک نہیں ہوگی۔ جو بندہ تیاری نہیں کرے گا وہ پیپروں کے اندر کامیاب کیسے ہوگا؟ پھر وہ نقل کرے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ بائبل کو پڑھیں، ہر روز پڑھیں۔ اگر آپ بائبل کا روز ایک بات بھی پڑھیں گے تو آپ کے نالج میں کتنا اضافہ ہوگا، آپ اس بات پر غور کریں۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، اس کی وفاداری پشت در پشت کیا رہتی ہے؟ قائم رہتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پالوس اور سلاس جو ہے وہ پکڑے جا چکے ہیں، بندگی خدا کی کر رہے ہیں، یسوع مسیح کی منادی کر رہے ہیں، اور ہر ایک بات میں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہر ایک کام میں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کو مارا جا رہا ہے، ان کی کمر کے اوپر کوڑے لگائے جا رہے ہیں، ان کے پاؤں جو ہیں وہ کاٹ کے اندر ٹھوکے جا رہے ہیں، ٹھوک دیے گئے ہیں۔ اب بندے پریشان ہیں، بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، خوشی سے کر رہے ہیں۔ اگر ہم رسولوں کے اعمال اس کا 16 باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور وہ جیل کے اندر ہیں، قید خانے میں ہیں اور خوشی سے دعا کر رہے ہیں، خوشی سے اس کی عبادت کر رہے ہیں اور حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ اور اسی وقت کیا ہوا؟ ایک بھونچال آتا ہے، ان کی پرستش کے وسیلہ سے زمین تھرتھرا گئی، اور کیا ہوا کہ جیل کے جندرے کیا ہوئے؟ کھل گئے اور وہ آزاد ہو گئے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا بخار بھی ہو جاتا ہے نا تو ہم دعا کرتے ہیں، وہ بھی نہیں اترتا، پھر ہم چلے جاتے ہیں خدا کے خادموں کے پاس۔ اگر وہاں سے کرائیں تو وہاں پر بھی آرام نہ آئے تو پھر اسی انہوں سے بھی کیڑے کاٹیں۔ فلانے خادم کو گئے، دعا کروائی، سانو آرام نہیں آیا۔ اپنے اندر ایک ایسی پاور رکھیں، اس پاور کو استعمال کریں جو میرا
जेल के छंदरे टूट गए और मेरे अजीजों वो उसी वक्त उस कैद से आजाद हो गए। हालेलुया। आज हम कैद में, आज हम बेरोजगारी की कैद में हैं, नाफरमानी की कैद में हैं, बीमारियों की कैद में हैं। और मेरे अजीजों, हम एक ऐसी कौम है कि खुदा ने हमारे ऊपर एक ऐसा कहर डेवलप कर दिया, लेकिन हम फिर भी यकीन नहीं करते। ਅਸੀਂ कहने कि झूठ ही बोलते हैं। कोरोना की वबा जो है, अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, कोई वबा नहीं, इस्राइल की चलाकी है, अमेरिका की चलाकी है, IMF की चलाकी है, पुराने बंदे दी है। लेकिन मेरे अजीजों, एक मुल्क झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, तीन बोल सकते हैं, पूरी दुनिया झूठ नहीं बोल सकती। और ये ऐसी कौम है, सिटी कौम है, अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿ ਖੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਕਈ करंट है। ये ऐसी कौम है, और जिसको होता है उसको पता है कि ये वबा कैसी है, ये आफत कैसी है। उनसे पूछें जिनके प्यारे उनकी आंखों के सामने जुदा हो गए और उनकी कब्रों के ऊपर मिट्टी भी नहीं डाल सके। और आप खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आपको सेहत व ताकत और तंदुरुस्ती बख्शी है, लेकिन हम फिर भी उसका शुक्र अदा नहीं करते। हम अपने घरों के अंदर आराम से बैठे हुए हैं। अगर उसने ये मौसम आज का खूबसूरत दिया है तो क्या ही अच्छा होता कि हम उसके घर में आते और उसकी शुक्रगुजारी करते, और उसको कितना अच्छा लगता, खुशी से उसकी इबादत करते। इंसान जो है वो किसी कीमत में भी खुश नहीं है, वो किसी कीमत में भी खुश नहीं। एक दरख्त के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है और वो रो रहा है, नीचे एक आदमी बैठा है और वो कहता है कि तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या हुआ है? वो कहता है मैं खुश नहीं हूँ। कौवा कहता है मैं खुश नहीं हूँ। उसने कहा क्यों? उसने कहा ये खुदा ने मुझे कैसा बनाया, काला रंग दिया, जिसके भी घर के ऊपर जाके बैठता हूँ वो लोग मुझे उड़ा देते हैं, झूठा मुझे खाना देते हैं, कोई अच्छी चीज नहीं देता, नफरत करते हैं लोग मुझसे, मैं खुश नहीं हूँ। उसने कहा बुजुर्ग ने ये तो क्या बनना चाहता है? उसने कहा कि मैं हंस बनना चाहता हूँ। वो कहता है कि ठीक है तुझे हंस बना देते हैं, लेकिन तू एक दफा हंस को जाने मिल। वो हंस के पास जाता है और जाके कहता है कि हंस तू बहुत खूबसूरत है, तू खुशकिस्मत है, तू इतना खूबसूरत बना है, तू पानी के ऊपर जब चलता है और लोग तुझे देखकर खुश होते हैं, लोग तेरी तस्वीरें उतारते हैं, मैं तुझ जैसा बनना चाहता हूँ क्योंकि तू बहुत अच्छा है। और हंस बोला तुझे किसने कहा? कौवा बोला क्या तू भी नहीं खुश? उसने कहा नहीं। उसने कहा क्यों? उसने कहा ये मुझे कलर दिया, मरने के बाद का कलर व्हाइट कलर है, आसमान में उड़ता हूँ वहां नजर नहीं आता, पानी के ऊपर उड़ता हूँ चलता हूँ वहां पर नजर नहीं आता, ये कौन सा कलर है? उसने कहा फिर तेरे ख्याल से कौन होना चाहिए? उसने कहा तोता। बुजुर्ग के पास आते हैं, उसको कहते हैं कि हमें तोता बना दे। उसने कहा चलो ऐसा करो तुम तोते के पास चले जाओ, उससे पूछो कि वो खुश है। जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तोता उनको नजर नहीं आता। एक जगह पर उसको नजर आता है और कहती है कि हम तू जैसा बनना चाहते हैं, तू बहुत खूबसूरत है, लाल लाल तेरी चोंच है, लोग तुझे घरों में पालते हैं, तू बोलता है, बातें करता है, लोग तुझे चूरी डालते हैं, खाना खिलाते हैं, हम तुझ जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन उसने कहा तुम्हें किसने कह दिया कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं? उन्होंने बोला क्या तू भी नहीं खुश? उसने कहा नहीं। उसने कहा कैसे? उसने कहा ऐसे कि 4 चक्कर तुमने जंगल के लगाए हैं, मैं तुम्हारे सामने बैठा रहा लेकिन तुम्हें नजर ही नहीं आया। ये कौन सा कलर है? दरख्त के अंदर होता हूं तो मैं किसी को नजर ही नहीं आता। वो कहता तू भी नहीं खुश? उसने कहा नहीं। फिर उस बुजुर्ग के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि ये हम तीनों ही नहीं खुश। तो लास्ट में कहता है कि फिर तुम बनना क्या चाहते हैं? उसने कहा
ہمیں مور بنا دے. آخر ہے مور بنا دے ہم مور بننا چاہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک دفعہ مور کے پاس چلے جاؤ. مور کے پاس جاتے ہیں. اس کے پاس جا کے کہتے ہیں کیا مور تو بہت خوش قسمت ہے, تو بہت اچھا ہے. وہ ایسے کہ جب تو پنکھ کھولتا ہے تو گھٹا چھاتی ہے, لوگ تیرے پنکھ کھولنے کے منتظر ہوتے ہیں, تیری تصویریں اتارتے ہیں اور تیری تصویریں گھروں پر لگاتے ہیں, اور تو بہت خوش قسمت ہے. وہ کہتا ہے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں خوش قسمت ہوں؟ تمہیں کس نے کہہ دیا میں خوش قسمت ہوں؟ ایک آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا یہ آواز کیسی ہے؟ اس نے کہا یہ شکاری کی ہے, یہ شکاری کی آواز ہے, یہ ابھی آئے گا اور ہمیں پکڑے گا. 1 گھنٹہ پہلے میری ماں کو اس نے پکڑا, اس کو مار دیا, اس کے سارے پنکھ جو ہیں وہ نوچ لیے, اور نوچنے کے بعد جو ہے وہ بازار میں جائے گا, اس کو بیچے گا, اور لوگ کتابوں میں رکھیں گے, اپنے گھروں میں رکھیں گے. ہمیں تو اپنی زندگی کا اگلے گھنٹے کا نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اس نے بولا, ان تینوں نے کہا کہ تیری نظر میں کون خوش قسمت ہے؟ اور وہ بولا کوے کو کہ تو خوش قسمت ہے. کوا کہتا کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھ تو نے آج تک تو ہر طرح کے کھانے کھاتا ہے. تو نے مٹن کڑھائی کھائی, تو نے قورمہ کھایا, تو نے بریانی کھائی, تو نے سب کچھ کھایا. کبھی تو نے کوا بریانی کھائی؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا تو خوش قسمت ہے, ہمیں تو اپنے گھنٹے کا نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو میرے عزیزو, ہر ایک بات میں, ہر ایک کام میں اس نے آپ کو جیسا بنایا ہے, جو بھی بنایا ہے اس کا شکر کریں اور اس کی عبادت کریں, اس کی بندگی کریں اور ٹائم کی قدر کریں. اور اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو, خوشی سے اس کی کیا کرو؟ عبادت کرو. خدا کے کلام کو پڑھیں اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو.